بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ہم اہل علم کو چاہیے کہ اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ آپ کے سامنے جس حدیث کے تعلق سے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ تھے اور ان کی آمد کا مقصد آپ لوگوں کو دین سکھلانا تھا۔ تو یہ مشن ہم میں سے ہر کسی کا ہونا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم سب اللہ رب العالمین نے جس پسندیدہ دین سے ہمیں نوازا ہے اس کی ہر ممکن خدمت کریں۔ جس حدیث کا درس چلے گا وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم۔ یہ لمبی حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور دین کی بنیادی باتوں کو یہ حدیث شامل ہے، اور جیسے جیسے ہم لوگ اس حدیث کی شرح میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس حدیث کے محتویات مشمولات سے ہمیں آگاہی ملے گی۔ اور آج کا یہ درس پہلا درس ہے، تو اس میں تقریباً تمہیدی باتیں ہی آئیں گی۔ یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہے، لیکن حضرت عمر سے جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنایا، وہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث کے طور پر اسے ذکر کیا ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے بعض مؤلفین نے، جیسا کہ امام بغوی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح السنہ اور مصابیح السنہ میں
سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اور دوسرے نمبر کی جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہی حدیث جبریل، انہوں نے دوسرے نمبر کی حدیث کو اپنی کتاب میں اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ایک بہت ہی مختصر کتاب ہے بہت مشہور 40 نوویہ، تو امام نووی رحمہ اللہ نے اسی منہج کو اپنایا ہے، اور انہوں نے بھی 40 نوویہ میں سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث جبریل ہی ہے۔ معزز سامعین، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پہلی حدیث کے طور پر اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی معنی ہوگا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث ام السنہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یا ام القرآن کہتے ہیں، ویسے ہی اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ سنت کی تمام باتوں کا مجموعہ تقریباً اس حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث میں سنت کی تمام باتیں اجمالی طور پر مذکور ہیں، اس لیے گویا کہ پوری سنت کو یہ حدیث شامل ہے، اس لیے اجمالی طور پہ گویا کہ پورا کا پورا دین اس حدیث میں آ گیا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل حدیث ہے، اور ان احادیث میں سے اس حدیث کا شمار ہوتا ہے جو جوامع الکلم میں سے آتی ہیں، جن حدیث کو یا جن احادیث کو ہم جوامع الکلم میں سے شمار کرتے ہیں، ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، اور ان احادیث میں سے اس حدیث کا ذکر ہے جن پر دین کی بنیاد ہے، جن پر دین کی بنیاد ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ دین کی بنیاد اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کا اس حدیث میں ذکر ہے، بلکہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس لیے گویا کہ اس حدیث میں سنت کی تمام باتیں اجمالی طور پہ مذکور ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اصل اسلام کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم ہے اس کے شارح بھی ہیں، تو اس حدیث کو انہوں نے اصل اسلام کہا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں اجمالی طور پر تمام سنت کے ہونے کی وجہ سے ام السنہ کہا ہے، اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے معنی کو شامل ہونے کی وجہ سے ام القرآن کہلاتی ہے، تو اسی طرح پوری سنت کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں آپ غور کریں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد جتنی بھی سورتیں ہیں، جو بھی قرآن ہے، تقریباً سارے کے سارے معانی سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ ایسے ہی یہ حدیث اجمالی طور پہ جتنی بھی احادیث ہیں تقریباً سب کو شامل ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے شروع میں اس حدیث کو لایا یہی سوچ کر کہ اس کے بعد جو بھی حدیث آئے گی اس کی تفصیل ہوگی، تو دیگر احادیث میں جو بھی تفصیل ہے وہ سب کے سب اس حدیث میں اجمالی طور پہ موجود ہے، اس لیے اس کو ام السنہ کہا گیا، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ تو اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہم میں سے ہر مسلمان کو نہیں چاہیے کہ اس حدیث کو یاد کریں، اس حدیث کے معنی، مطلب، اس کا مقتضا کیا ہے، اس کی دلالت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اتنی اہمیت اور عظیم کی حامل حدیث اور عظیم الشان حدیث کو ہم اور آپ نظر انداز کر دیں گے تو پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم اور آپ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے غفلت برت رہے ہیں. اس لیے ہم اور آپ اس طرح کی حدیث جو بھی ہو اس پر خاص دھیان دیں، خاص توجہ دیں. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث عظیم حدیث ہے، پورے دین پر مشتمل ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں کیا کہا؟ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، دین سکھلانے کے لیے، یعنی اس پوری حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نام دیا. تو گویا کہ پورا کا پورا دین اس حدیث میں موجود ہے. اور اس طرح کی عظیم الشان حدیث کو ہم اہل علم اگر توجہ سے نہ پڑھیں، نہ سیکھیں، اس کے مشمولات پر ہم خاص نظر نہ رکھیں تو پھر یہ ہماری کوتاہی کی دلیل ہوگی. محترم سامعین، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بصرہ میں جو عراق کا علاقہ پڑتا ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. اور سب سے پہلے اس تعلق سے گفتگو کرنے والا ایک معبد جوہنی نامی آدمی تھا. یہ بندہ وہاں تقدیر کا انکار کرنا، اس کا وہ عقیدہ رکھتا تھا اور اس چیز کو وہ لوگوں میں پھیلاتا تھا، اس کی دعوت دیا کرتا تھا. تو یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن حمیری، ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگ حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے اس بابت دریافت کریں گے کہ اس امر کی حقیقت کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو اتفاق سے ہماری ملاقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہو گئی کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. تو ہم دونوں ان کے شانہ بشانہ ہو گئے، ایک طرف میں اور دوسری طرف میرا ساتھی. تو یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میرا ساتھی گفتگو نہیں کرے گا بلکہ مجھے ہی مکلف کرے گا کہ تم ہی کچھ پوچھو. تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، ذرا غور کیجیے گا ان کی بات پہ. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور باریک باریک علمی باتیں بتلاتے ہیں، اور ان کی مزید کچھ جو خوبیاں تھیں انہوں نے بیان کی. پھر اس کے بعد بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے، یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ ابتدائی طور پہ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہے. اللہ کو علم کب ہوتا ہے؟ جب وہ کام ہو جاتا ہے تب. گویا ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں اس کا اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے کرنے کے بعد اللہ کو اس کا پتہ چلتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں سے جا کر بتلا دو کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، میری بیزاری کا اظہار ان سے کر دینا. ایسے ہی وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اور اللہ کی قسم ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوگا اور اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے. ذرا غور کیجیے، احد پہاڑ کے برابر سونا اور وہ سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی اس خرچ کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں. تقدیر پر جب تک ان کا ایمان نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کا اتنا قیمتی صدقہ خیرات بھی ضائع ہو جائے گا، رائگہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے اپنے ابو سے، اپنے والد سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے اور پوری حدیث انہوں نے بیان فرمائی۔ تو معزز سامعین، حدیث کی شرح میں داخل ہونے سے پہلے ذرا غور کیجئے کہ ایک بدعت ان کے یہاں پائی گئی بصرہ میں، تو ان لوگوں نے اس نئے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کس کی طرف دیکھا؟ اس وقت کے جو بڑے امام تھے، بڑے علماء کرام تھے، ان کی طرف ان کی نگاہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی موجود ہیں، ان سے ہم براہ راست پوچھ لیتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل صحیح حل کیا ہے۔ اور یہی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کے یہاں کسی طرح کا کوئی نیا مسئلہ سامنے آئے، اس کے محلے میں، گاؤں میں، تو جو وہاں کا سب سے بڑا عالم دین ہو اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے باپ دادا کیا کہہ رہے تھے، ہمارے محلہ والے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مسئلہ عبادت سے متعلق ہو، عقیدہ سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کا حل ہمیں کہاں ڈھونڈنا چاہیے؟ عالموں کے پاس ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بابت دریافت کرنے کے لیے اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل، ان کے یہاں پہنچی۔ حالانکہ مکہ میں بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کے پاس نہیں گئی تو کہاں گئی؟ اس وقت کے جو عالم دین تھے ورقہ بن نوفل، ان کے یہاں پہنچی کہ ان سے ہمیں صحیح بات معلوم ہوگی، ان سے ہم صحیح معلومات لیں گے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو تو ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اہل علم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ موسم خیر جو ہوتا ہے، نیکیوں کا جو موسم ہوتا ہے، جیسے حج اور عمرہ کا موسم، تو اس طرح کے موسم کو نیکی اور بھلائی یا خاص طور پہ کہہ لیں علم کے حصول میں لگانا چاہیے۔ لوگ عام طور پہ جاتے ہیں، سیر سپاٹے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، خرید و فروخت میں، مارکیٹنگ کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور غنیمت سمجھتے ہوئے جو اس موسم میں بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام سے آپ مسائل پوچھیں گے تو ان مسائل کا صحیح حل ملے گا۔ اسی تعلق سے ایک واقعہ ہے یزید الفقیر تابعی کا رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوارج کی رائے عام ہو گئی تھی۔ خوارج کی رائے کیا ہے؟ خوارج کی رائے ہے کہ مرتکب کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا بندہ وہ آخرت میں جہنم میں جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں گیا تو پھر نکالا جائے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اور دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ دنیاوی معاملہ کیا ہے ان کے یہاں ایک مرتکب کبیرہ کا کہ وہ کافر، اور آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بڑی تعداد میں حج کے لیے نکلے اور پلان تھا کہ وہاں سے جب لوٹیں گے تو پرزور انداز میں یہ دعوت کا کام کریں گے اور لوگوں میں اس عقیدہ اس رائے کو پھیلائیں گے۔ لیکن جب یہ مکہ جا رہے تھے تو ان کا گزر جب مدینہ سے ہوا تو مدینہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ درس حدیث دے رہے تھے۔ درس حدیث دیتے ہوئے انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا،
پوری تفصیل ہے، پورا واقعہ ہے، اور بالکل جھلسے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین انہیں جنت کے ایک نہر میں غسل دے گا اور پھر صاف ستھرے ہو جائیں گے اور انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی، جب انہوں نے سنا، یعنی یزید الفقیر تابعی رحمہ اللہ نے، تو بڑی حیرت ہوئی ان کو کہ ہمارے یہاں تو رائج ہے کہ جو جہنم میں چلا جائے گا وہ دوبارہ نکلے گا نہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، جو جہنم میں چلا گیا چلا گیا. اسی طرح دوسری جگہ ہے كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا. تو بھئی اس طرح کی جو آیات ہیں، کسی تو پتہ چلتا ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا چلا گیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے استفسار کیا کہ قرآن تو اس طرح سے کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور انہیں پھر جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا، تو عجیب تضاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو کہاں پڑھتے ہیں؟ تو کہا مقام محمود کے بارے میں پڑھے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہم نے پڑھا. تو کہا کہ وہی مقام محمود ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا. پھر آپ نے صراط وغیرہ کا ذکر کیا، تو ان کا کہنا ہے کہ اس سب کے بارے میں تو مجھے اتنی باتیں یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا یہ اچھی طرح سے یاد ہے. پھر ہم سب ساتھیوں نے توبہ کر لیا. غور کیجئے، کہنا اصل مقصود یہی تھا کہ عالم دین سے رجوع کریں گے تو آپ کو صحیح بات کا علم ہوگا. ان کو صحیح بات معلوم ہو گئی کہ مرتکب کبیرہ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. اللہ رب العالمین جب تک اس کو سزا دینا چاہے گا دے گا اور پھر جنت میں اسے داخل کر دے گا. تو کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب نے توبہ کر لیا سوائے ایک آدمی کے، سوائے ایک آدمی کے. تو ذرا غور کیجئے کہ اس سفر میں ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم حج اور عمرہ کرنے کے بعد جب لوٹیں گے تو چونکہ ہم حج عمرہ کیے رہیں گے، لوگوں کا ہم پر اعتماد رہے گا، یقین رہے گا، اس لیے ہم اپنا دعوتی کام کھل کر کریں گے، کھل کر کریں گے اور لوگ ہمارے اوپر یقین بھی کریں گے. مگر اس سفر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور انہیں بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے اور صحیح عقیدہ جو ہے ہم مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے انہوں نے وضاحت دے دی. تو سب کے سب توبہ کر لیے. اس لیے اس طرح کی علمی مجلس کو، اس طرح کے علمی موسم کو چاہیے کہ غنیمت سمجھیں اور جو اہل علم حضرات ہیں ان کی طرف رجوع کریں. ایسے ہی اس حدیث سے اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدعتی حضرات جو ہوتے ہیں، بدعت پھیلانے والے، وہ بددین نہیں ہوتے ہیں، بدخلق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دیندار ہوتے ہیں. وضاقتہ سے، لب و لہجہ سے، تعامل میں ہر ناحیے سے ان کو دیندار پائیں گے. کیونکہ اس میں انہوں نے ذکر کیا یقرؤون القرآن، یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور باریک باریک باتیں بیان کرتے ہیں اور بھی دیگر انہوں نے خوبیاں بیان کی. اہل بدعت جو ہوتے ہیں وہ اگر دیندار نہ ہوں تو ان کی بدعت رائج ہی نہیں پائے گی. معتزلیوں کا ایک واقعہ ہے کہ یہ لوگ، ان کا ایک بڑا امام دعوت دینے کے بعد، شاگردوں کو پڑھانے کے بعد، جب کسی شاگرد نے چاہا کہ میں اب دعوت کا کام کروں تو اپنے استاد سے اجازت طلب کی. یعنی ان کے کوئی شیخ تھے بڑے، وہ اپنے منہج یا اپنے مذہب کے پرچار پرسار میں لگے ہوئے تھے، درس و تدریس کا کام کرتے تھے. تو ان کے شاگردوں میں سے ایک نے جب دیکھا کہ ہم نے پڑھ لیا تو اجازت چاہیے استاد سے کہ ہم اب دعوتی کاز میں اپنے دن رات لگائیں گے. تو شیخ نے کیا کہا کہ تم ابھی دعوت کا کام نہیں کرو گے،
معتزلی، غور کیجئے ذرا، اہل سنت و جماعت میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، معتزلی ایک الگ فرقہ ہے، کہا کہ تم ابھی دعوت کا کام نہیں کرو گے تو کرنا کیا پڑے گا؟ استاد محترم کرنا کیا پڑے گا؟ کہا کہ 1 سال تک مسجد کی اس کونے میں تمہیں بیٹھنا ہے، 1 سال تک مسجد کے کونے میں تمہیں بیٹھنا ہے بلا ناغہ۔ اس بندے نے استاد کی ہدایت پہ عمل کی اور 1 سال تک مسجد کے کونے میں پوری پابندی کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا۔ جب پورا 1 سال ہو گیا تب استاد نے کہا کہ اب تم دعوت کا کام کر سکتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، اس محلے کا کوئی بھی بندہ 1 سال تک اس مسجد میں اگر برابر لگاتار بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی ناغہ کے آتا رہے تو کیا ہم اور آپ اس کی دینداری کی تصدیق نہیں کریں گے؟ کیا اس کے دیندار ہونے کی گواہی نہیں دیں گے؟ اور اس طرح کا بندہ اگر سماج میں کوئی بات بولے گا تو کیا ہم اور آپ اس کی بات کو رد کرنے کی جرات کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو استاد دیکھیے کہا کہ 1 سال تک تمہیں یہاں بیٹھنا ہے، جب 1 سال مکمل ہو گیا تب جا کر اجازت دیا کہ اب تم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہو، اور ان کے جو عقائد ہیں ان عقائد کے پرچار پرسار کے لائق اب تم بن گئے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدعت جو ہوتے ہیں وہ دیندار ہوتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے، صوم و صلات کے پابند، لیکن خوارج ہیں، لیکن وہ سب خوارج ہیں، بدعتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کبھی بھی کسی بدعتی کے جھانسے میں نہ پڑیں کہ فلاں صاحب کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آج کل جماعت تبلیغ کو لے کر کے کافی شور و ہنگامہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے نیک وغیرہ وغیرہ سب، لیکن ابھی جو میں نے بیان کیا ہے اس تناظر میں جو دیکھیے تو یہ جو میں نے واقعہ آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ اہل بدعت جو ہوتے ہیں اپنی بدعت کے رواج کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک شرابی کبابی ہوگا، ایک جواری ہوگا، وہ آ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کرے تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، اس لیے دیندار ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اور آپ کسی دیندار کے جھانسے میں نہ پڑیں، کسی بدعتی کہ خوشنما وضع قطع کے چکر میں نہ پڑے کہ ماشاء اللہ بڑا خوشنما وضع قطع ہے تو بڑا دیندار ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کی باتیں بھی درست ہوں گی، اس کے افکار بھی درست ہوں گے، اس کے نظریات بھی درست ہوں گے، اس کے عقیدے بھی درست ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے معزز سامعین، ان تمام باتوں پر خاص خیال رکھا جائے۔ معزز سامعین، اس واقعے میں جو حدیث کے سبب ورود کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اس کی آہستہ آہستہ وضاحت ہوتی رہے گی۔ یہاں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے تھے تو انسان کی شکل میں آئے تھے۔ کس کی شکل میں آئے تھے؟ انسان کی شکل میں آئے تھے، اور یہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر جو آتے تھے تو مختلف صورتوں میں آتے تھے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کی شکل میں آپ کے یہاں آتے تھے۔ اسی طرح سچا خواب کا آنا، جیسا کہ وحی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیا جانا، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے القی فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ اسی طرح گھنٹی والی جو روایت ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی جو اصل خلقت ہے اس صورت میں دیکھیں، اور یہ بھی 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اور ایک قسم ہے
کہ اللہ رب العالمین آپ کو ڈائریکٹ خطاب کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے براہ راست بات کی، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی براہ راست ڈائریکٹ گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اسی لیے کلیم اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ تو آج کس مجلس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث چونکہ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ مختلف نشستوں میں حدیث مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح دین صحیح انداز میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔